جماعت اسلامی ہر شخص نے اپنے دور کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. آپ ایک علی بابا بدل دیتے ہیں 40 چور بج جاتے ہیں. صحیح 22-23 کروڑ لوگوں کا ہجوم ہے, قوم ہے. کیا ٹیلیفون آنا بند ہو جائے کل عدم اعتماد آ جائے گی. مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لاقانونیت ہے. اگر اس کے خلاف کوئی بندہ کوئی آواز اٹھاتا ہے, جینوئن آواز اٹھاتا ہے, تو وہ جماعت اسلامی سرکاری ملازم ہے, اس کے ٹیکس پیئر ہے, اس کو آپ نے ہیلتھ کارڈ نہیں دیا جس کو ضرورت تھی. اب لوگوں کو اعتبار بھی نہیں ہے, لوگ اتنی دفعہ ڈسے جا چکے ہیں, لوگوں کو ان قیادتوں پر اعتبار نہیں ہے. ہارٹ ٹاک کے جو آج میرے مہمان ہیں ڈاکٹر عبید اللہ گوہر صاحب ہیں, سیاسی و سماجی شخصیت ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اور طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, خیریت سے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ آج پہلی دفعہ مجھے اس طرح کا موقع ملا ہے, ایک درینہ تعلق ہے آپ کے ساتھ میرا. تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کون سے علاقے سے رہنے والے ہیں, بیسیکلی کس علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ آپ نے آج اپنے پروگرام میں جو ہے مجھے دعوت دی ہے اور مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ رکھ سکوں. میں اس وقت علی پور چٹھا ضلع گوجرانوالہ میں ایک بڑا قصبہ ہے, وہاں میں کلینک کرتا ہوں اور وہیں سے ایسے بھی میرا رہائشی تعلق ہے پچھلے 30-32 سال سے. صحیح. اور آپ کا بیسیکلی گاؤں کون سا, علاقہ کون سا ہے؟ بنیاد طور پر تو میرا آبائی گاؤں جیسا آپ جانتے ہیں گجرات کے اندر قصبہ شادیوال ہے. جی جی. لیکن پچھلے بلکہ 40 سال سے علی پور چٹھا میں رہائش ہے. تو جی اب علی پور چٹھا کی ہے زندگی کا بیشتر حصہ وہی ہے, جوانی کا وہی حصہ سارا ادھر ہی گزر گیا. صحیح جی ایسے ہی. اچھا سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایجوکیشن آپ نے وہیں آبائی علاقہ آپ کا گجرات ہے وہیں سے شروع کی ہوگی؟ نہیں, میں نے میری جو ابتدائی تعلیم میں نے تھی وہ ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ میں ہی. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے ایف ایس سی کی. ٹھیک ہے. نیشنل میڈیکل کالج سے میں نے گریجویشن کی. ٹھیک ہے. تو یہ شعبہ ڈاکٹری کی طرف کیسے آنا ہوگا؟ ظاہر ہے میڈیکل میں نے ایم بی بی ایس کیا نیشنل میڈیکل کالج سے. ٹھیک ہو گیا. صحیح. یہ شروع سے خواب تھا والدین کا یا آپ کا؟ ہمارے معاشرے میں ویسے ہوتا ہی ہے کہ والدین جو ہے وہ ان کی خواہش ہوتی ہے ہمارا بیٹا ڈاکٹر انجینئر بنے, ایئر فورس میں پائلٹ بنے. صحیح. بس وہ ٹھیک ہو گیا. آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے, ذمہ دار تھے؟ میرے والد صاحب زمیندار بھی تھے اور سرکاری ملازمت کرتے تھے, وہ اریگیشن کے اندر. صحیح صحیح. ٹھیک ہو گیا. ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا پچھلے مہینے 11 تاریخ کو. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی میں سے کوئی اور ڈاکٹر یا انجینئر یا کوئی اس فیلڈ کے اندر ہے؟ ماشاء اللہ میرے مطلب چھوٹے بھائی ہیں وہ پی ایچ ڈی انجینئر ہیں اور وہ کینیڈا میں مقیم ہیں. میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے, بیٹیاں بھی 2 ڈاکٹر ہیں. ماشاء اللہ. تو بیٹا کہاں؟ میری بہو بھی ڈاکٹر ہے. ماشاء اللہ. ادھر ہی گجرانوالہ میں کیا؟ جی. صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی کے ساتھ کیسے سفر شروع ہوا؟ یہ جماعت اسلامی کی جگہ تحریک اسلامی کہیں تو وہ تو میرا سفر جو ہے سن 1984 میں اسلامی جمعیت طلبہ سے شروع ہوا. ٹھیک ہو گیا. تو جب میں اس کے بعد میڈیکل کالج سے جب فارغ ہو گئے تو پھر لاہور میں ہاؤس جاب اور انموشپ جب کرتا رہا. جی جی. تو وہاں پہ ہم نے یہ جو ینگ ڈاکٹرس ہے اس کی بنیاد وہاں پہ رکھی. 1994 میں جماعت اسلامی کے رکن بنا. مختلف ذمہ داریوں پہ رہا اور 2008 سے لے کے 2012 تک میری ذمہ داری ضلع گوجرانوالہ میں بطور ایم ڈی رہی. پھر 2013 سے 12 سے 15 تک نائب مجھے صوبہ کی ذمہ داری رہی. پھر 16 17 اور 18 یہ 3 سال پھر میرے ضلع کی ذمہ داری رہی. تو آج کل میں موجودہ نظر میں نائب مجھے ضلع کی ذمہ داری.
نہیں تو جمعیت کو آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے جوائن کیا ہوگا؟ نہیں، میں گورنمنٹ کالج لاہور سے فارغ ہو گیا تھا. میڈیکل کالج جانے سے پہلے بھی درمیانی عرصہ اس زمانے میں تقریباً 1 سال لگتا تھا. جی جی میڈیکل کالج میں داخلے کے درمیان گیپ ہوتا تھا. ہم لوگ جی جی اپریل مئی میں امتحان دیتے تھے تو اگلے سال اپریل میں ہماری کلاس. صحیح. 1 سال اس دوران میں جمعیت کے ساتھ آپ صحیح صحیح. آپ ایک سیاسی اور سماجی معاملات میں آپ کا رول رہا شروع سے. جیسے آپ نے کہا ضلع کی ذمہ داری رہی، مرکز میں بھی رہی آپ کی، صوبے کے اندر نائب امیر کی. تو ان تمام صورتحال میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر تو اور بھی جماعتیں ہیں سیاسی اور مذہبی. آپ نے جماعت اسلامی کو کیوں چوز کیا؟ دیکھیں، جو عام آدمی کی جماعت ہے نا وہ جماعت اسلامی ہے، اور جو انقلاب کی تبدیلی کی جو صحیح ڈیفینیشن ہے اس پر کام کرنے والی جو جماعت ہے وہ بھی جماعت اسلامی ہے. اس موجودہ نظام کو الٹ کر کے، پلٹ کر کے، بدل کر کے ایک خالصتاً خوف خدا کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو نظام لانا چاہتی ہے وہ جماعت اسلامی. جماعت اسلامی، اس لیے آپ نے جماعت اسلامی کو چوز کیا. آپ کی فیملی میں جب آپ جماعت اسلامی یا جمعیت میں آئے کوئی مخالفت یا آپ کی جماعت پہلے سے آپ کی فیملی میں؟ نہیں، والد صاحب ماشاء اللہ پڑھے لکھے آدمی تھے، والدہ بھی پڑھی لکھی تھی. تھوڑا بہت ظاہر ہے کالج کے زمانے میں ان کی دلچسپی یہ تھی کہ ہمارا بیٹا ذرا بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرے، کہیں اس کا میڈیکل کے اندر جو ہے وہ اس راستے سے ہٹ نہ جائے. صحیح. لیکن ادروائز انہوں نے مطلب یہ ہے کہ سید مودودی کو پڑھا، ان کو سمجھا، اور وہ میرے معاون اور ساتھی رہے. صحیح. اگرچہ کہ وہ شروع میں مطلب اس سے پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں تھے. والد صاحب میرے تحریک پاکستان کے کارکن تھے، کٹر مسلم لیگی تھے. والدہ میری جو ہیں وہ مسلم لیگی تھیں، اور یعنی وہ کالا چور بھی مسلم لیگ میں ہوتا تھا، وہ اسی کو سپورٹ کرتی تھیں. وہ تو بڑی، لیکن جب میری وابستگی جماعت سے ہوئی تو جماعت کے لٹریچر گھر میں وافر مقدار میں تھا، اس کو وہ پڑھتی تھی، تو ان کا ذہن بھی جو ہے وہ اسی تحریک کے ساتھ اسی راستے پر. اور مطلب وہ میری بہت بڑی معاون تھی. یعنی اپنی وفات سے پہلے بھی چند مہینے پہلے انہوں نے ایک خطیر رقم جو ہے جماعت اسلامی کے لیے وقف کی. مطلب اس طرح سے انہوں نے جماعت کے لیے ایک جو ہے وہ قطع زمین خرید کر دیا کہ وہاں جماعت کا مرکز بنے، مسجد بنے، مرکز بنے. تو مطلب وہ میری وہ بھی معاون تھی. والد صاحب میرے، یعنی آپ ان کا بھی مقصد پورا کیا زندگی میں جو وہ آپ کو بنانا چاہتے تھے. آپ نے دین کے ساتھ ان کی آپ کی وابستگی دیکھ کے، جماعت کے ساتھ محبت دیکھ کے، یعنی آپ ان لوگوں کو جماعت اسلامی میں لے گئے. جی ہم کہتے نا یہ آسان لفظ میں یہ صرف جماعت اسلامی میں نہیں آئے وہ بلکہ میرے سرپرست بن گئے جماعت اسلامی کے وجہ سے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، آپ نے الیکشن بھی لڑا 1-2 جماعت اسلامی کی ٹکٹ پر، لیکن کیونکہ اس علاقائی سطح پر مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، جماعت اسلامی کو وہ خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی. لیکن کتاب کے نشان کے اوپر 2002 کے اندر جماعت اسلامی کے لوگوں نے بے شمار یہاں پر ووٹ دیے. جب متحدہ مجلس عمل بنی، مذہبی جماعتوں کا گٹھ جوڑ ہوا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی گٹھ جوڑ اگر قائم رہتا تو پاکستان کے اندر مذہبی جماعتوں کا اس پر غلبہ ہوتا؟ گٹھ جوڑ تو نہ کہیں، اتحاد کہیں. اتحاد. دیکھیں بات یہ ہے کہ تو اتحاد میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے، یہ تو مقولہ ہے نا. جی جی. دیکھیں ہمارا جو خاص طور پر پنجاب کا جو مزاج ہے نا وہ یہ ہے کہ الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو ووٹر ہے نا، جہاں اس کے کچھ نظریات ہوتے ہیں، جہاں اس کے اپنی کچھ ضرورتیں اور تقاضے ہوتے ہیں، جہاں اس کی اپنی ایک سوچ اور فکر ہوتی ہے، وہاں اس کے مفادات بھی ہوتے ہیں. صحیح. اور ایک ہمارا یہ تصور ہے ہمارے یہاں کہ لوگ جس کے بارے میں اندازہ نا کہ یہ جیت نہیں سکتا، اس کے ساتھ میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے جو جیت سکتا ہے. ایک کنسیپٹ ہے کہ اگر کو مشکل پڑے گی تو ہماری مدد کرے گا، ہمارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرے گا، ہمارے جو ہے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے جس کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے. تو ایک ماحول ہے کہ جیتنے والے کو جو ہے نا ووٹ دیتے ہیں.
لوگ نظریات سے کے ساتھ نہیں چلتے. یہاں پنجاب کے اندر خاص طور پہ جو کلچر ہے. تو جب 2002 کے اندر MMA بنی تو ایک ماحول بنا کہ لوگوں نے محسوس کیا کہ اب یہ علماء جو اکٹھے ہیں تو یہ اب جیت سکتے ہیں. تو دیکھیں آپ گجرانوالہ شہر کے اندر جو ہے مسلم لیگ نون جس کا گڑھ ہے گجرانوالہ سے اپنے گڑھ کے اندر شکست ہوئی علماء کے اتحاد MMA کے بدولت. باقی لوگوں نے بھی خاطر خواہ ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے وجہ ایک ماحول بن گیا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ بھی جیتنے والوں میں شامل. تو پھر لوگوں نے اپنے جو ہے وہ مذہبی جو ان کی سوچ ہے اور جو جذبہ ہے ان کے اندر اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا تخصص کیا. آپ کا مذہبی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے کون سا پسندیدہ شخصیت اور جماعت اسلامی میں آپ کا پسندیدہ لیڈر کون سا؟ ہمارے سب کی جو پسندیدہ ترین شخصیت ہے وہ تو نبی ہمارے کریم آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طاہرہ ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کے اندر بات کریں گے تو میں نے وہ اپنی آنکھوں سے سید مودودی کو دیکھا نہیں ہے, لیکن ان کا لٹریچر پڑھا ہے اور ان کی تحریروں سے میں ان کی شخصیت سے بھی متاثر ہوں. تو جماعت کے اندر سب سے زیادہ متاثر تو میں ظاہر ہے, لیکن درجہ بدرجہ جماعت نے جماعت کے اندر جو بھی قیادت لگی الحمدللہ اس کا کردار میں نے بہت قریب سے ان لوگوں کو دیکھا ہے. میاں طفیل محمد صاحب کو دیکھا ہے, قاضی حسین صاحب کو دیکھا ہے, سید منور حسن صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. تو میں نے ان سب لوگوں کو بہت یعنی کھرا اور بڑے مخلص اور بڑے عزم کے پکے لوگ پایا ہے. اسی طرح سراج الحق صاحب ہیں جماعت کے جو موجودہ امیر ہیں زمانہ الحمدللہ ان کی امانت اور دیانت اور استقامت کا دعا ہے. تو یہ ساری میری پسندیدہ شخصیتیں ہیں سیاسی حوالے سے بھی مذہبی حوالے سے, کیونکہ سیاست اور مذہب کو ہم صحیح. آپ جب جماعت اسلامی کے رکن بنے اس وقت قاضی حسین احمد صاحب کا پورے پاکستان کے پوری دنیا میں ان کا ایک نام تھا. جماعت اسلامی کو انہوں نے ایک خاص ماحول میں سے نکال کے سیاسی منظر نامے پہ لے کے آئے. کیا وہ جو قاضی حسین احمد صاحب کی محنت تھی, کیا اب وہ جماعت اسلامی اس محنت کے اوپر جو ان کی کام تھا اس کے مطابق آگے اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھ سکی, ایک رکاوٹ آ گئی ہے جو ان کے دور میں جماعت اسلامی نے نام اور شہرت اور جو کارکن کی پیداوار تھی وہ اب فرق نظر نہیں آ رہا؟ آپ سمجھیں نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں جماعت اسلامی ہر شخص نے اپنے دور کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کیے. قاضی صاحب نے جدوجہد کا حق ادا کیا, اس سے پہلے میاں طفیل محمد صاحب تھے, سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے, پھر قاضی صاحب نے بھی بہرحال اپنا بھرپور کردار ادا کیا. قاضی صاحب کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کر دیا. صحیح. جو قاضی صاحب کا اصل کارنامہ ہے وہ یہ. کچھ عالمی حالات اس طرح سے تھے, ماحول بن گیا, جیسے افغانستان کے جو حالات تھے اس سے ایک ماحول بنا امریکہ کی مداخلت کے نتیجے کے اندر مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم جو ہوتی جو ہے وہ افغان دفاع افغان کونسل اور ملی یکجہتی کونسل اس سے ہوتے وہ پھر کی صورت میں اکٹھی ہو گئی. چونکہ عالمی حالات سے اثرات ظاہر ہمارے معاشروں پر بھی ہمارے ملک پر بھی ہوتے ہیں. اسے بدقسمتی کہتے ہیں کہ بعد میں حالات چونکہ بدلے اور مذہبی جماعتوں کے اتحاد جو ہے وہ مفادات کی سیاست کی نظر ہو گیا. لیکن سید منور حسن صاحب نے یا سراج الحق صاحب نے ہمارے ان قائدین نے بھی اپنا کردار ادا کیا, اور جماعت اسلامی جو ہے میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. دیکھیں نا آپ کا جو انتخابی نظام ہے اس پہ تو کسی کو اعتبار نہیں ہے, اس کے آؤٹ کم پہ بھی کسی کو اعتبار نہیں. لیکن میرا احساس یہ ہے کہ سراج الحق صاحب نے قاضی حسین احمد اور سید منور حسن کے کام کو آگے بڑھایا ہے, پیچھے نہیں ہوا. صحیح. پچھلے سال میں کشمیر کے اندر ایک بار پھر الیکشن ہوئے, جماعت اسلامی کو پھر وہاں پہ شکست کا سامنا ہوا.
اور پہلے ادوار میں ہم دیکھتے تھے 1-2 سیٹ بھی حاصل کی جاتی تھی، لیکن اس بار تو بالکل وہاں پہ لوگوں نے ان کی کو ووٹ تک نہیں دی، اس لیول کے ووٹ بھی نہیں ملے. اس کی کیا وجہ سمجھا ہے کہ جماعت اسلامی نے کہ سیاسی اپروچ کا کم تھی یا اتحاد کے بغیر الیکشن لڑنا؟ یہ ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو نتائج آئے تھے وہ متوقع تھے؟ جماعت اسلامی کو چھوڑ دیں، نہیں متوقع تھے، جو پاکستان میں گورنمنٹ ہوتا ہے وہی ہوتی ہے. جو نتائج آئے نہیں، وہاں کی الیکشن کیمپین، وہاں کے سرویز، ان سب کے جو تھے وہ نون لیگ تھی. وہ آپ مجھے بتائیں نتائج اس کے مطابق نہیں، اس کے آپ کے گوجرانوالہ کی جو سیٹ تھی اس کے مطابق تھے؟ نہیں. اصل میں دیکھیں انتخابی نظام ہائی جیکڈ ہے، صحیح، اور یہی وجہ ہے ماضی کے اندر بھی جو ہمارے معاشروں کے اندر تشدد کی لہر ابھری، لوگ نوجوان تشدد کے راستے پر چلے، اس کا سبب یہی ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر جو جد و جہد ہے، آپ سوچیں نا کہ 1987 کے اندر اگر صوبائی جو اسمبلی کے انتخابات تھے مقبوضہ کشمیر میں، ان کے اندر اگر دھاندلی نہ ہوتی اور وہ جو فرنٹ بنایا ہوا تھا پاکستان نواز جماعتوں نے، اگر وہ ان کو الیکشن میں قابل ذکر، یعنی ان کی جو کیمپین اور اندازے اور سروس تھے اس کے مطابق ان کو کامیابی مل جاتی، تو کیا بندوق کا راستہ وہاں نوجوان اختیار کرتے؟ کبھی نہ کرتے. یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی انتخابی نظام ہائی جائے گا. آپ نے کہا جس کی حکومت پاکستان میں ہوتی ہے اس کی کشمیر میں ایسے ہی، لیکن سروس تو اس کے بالکل الٹ کہہ رہے ہیں. الٹ کیا؟ اب اگر یعنی اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن کشمیر کا نوجوان کہیں بدزن ہوتا ہے اور بدگمان ہوتا ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ موجودہ سیٹ اپ. اگر پی ٹی آئی بھی کہتی ہے ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، مسلم لیگ بھی کہتی ہے ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے، پیپل پارٹی کو تو 11 سیٹیں دی تو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اصل میں دیکھیں مسئلہ صرف یہی ہے. ایک دوسرا انتخابی نظام کچھ اس طرح کا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وسائل جھونکے جاتے ہیں، سرکاری وسائل جھونکے جاتے ہیں، مطلب اس کے نتیجے کے اندر ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. ظاہر جماعت اسلامی یہ کام نہیں کر سکتی. اچھا، اب موجودہ جو صورتحال ہے ملکی حالات پہ، عالمی سطح پہ بھی پاکستان تنہا رہ گیا تھا کشمیر پالیسی کے اوپر، اور جو موجودہ حالات ہیں، جو افغانستان کے امریکہ چلے جانے کے بعد حالات، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان صحیح ڈگر پہ چل رہا ہے؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پالیسی ہے نا ہے ہی کوئی نہیں، اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں کسی بھی نہ ان کے اندر ایمانی حمیت ہے، نہ ان کے اندر جرأت ہے، نہ ان کے اندر استقامت ہے، یہ درست فیصلے نہیں کر سکتے، نااہل لوگ. یہی ہمارا سٹانس ہے کہ جماعت اسلامی اس ملک کو ایسی قیادت دے سکتی ہے جو پاکستان کا وقار دنیا کے اندر بلند کر سکتی ہے. ایک ایماندار، ایک دیانتدار، ایک خوددار قیادت جو ہے وہی پاکستان کا وقار قوموں کی برادری کے اندر جو ہے بلند کر سکتی ہے. صحیح. موجودہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، اپوزیشن جماعتیں عدم اعتماد کا ڈنڈورا پیٹ رہی ہے اس وقت کہ ہم عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں، مختلف اتحادی جماعتوں سے بھی رابطے ہیں، سیاسی جماعتوں سے بھی. جماعت اسلامی اس میں شامل نظر نہیں آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے، اور کیا یہ عدم اعتماد پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اچھا، یہ عدم اعتماد ہو یا نہ ہو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. دیکھیے کیسے ہوگی عدم اعتماد؟ عمران خان صاحب کے کچھ اتحادی ٹوٹیں گے، کچھ ان کے ایم پی ایز اور ایم این اے ٹوٹیں گے. اچھا، جو کل تک چور ہیں اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں گے تو ساتھ ہو جائیں گے. یہی وہ لوگ تھے جن کو عمران خان صاحب چور کہتے تھے، ان کے ساتھ مل گئے تو یہ ساتھ ہو گئے. اب یہ لوگ اپوزیشن کی نظروں میں چور تھے، اب ان کے ساتھ مل جائیں گے تو ساتھ ہو جائیں گے. دیکھیں یہ بدقسمتی ہے اس نظام کی. یعنی آپ ایک علی بابا بدل دیتے ہیں، 40 چور وہی رہتے ہیں. یہ لوگ اس ملک کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے.
یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو قائد اعظم نے کہا اپنی جیب کے کھوٹے سکے قرار دیا تھا، اور ان کھوٹے سکوں سے آپ کچھ اچھا حاصل نہیں کر سکتے۔ جو موجودہ کے پی کے نتائج ہیں، وہاں پہ پی ٹی اے کو شکست ہوئی ہے، مذہبی جماعتوں کو کامیابی ہوئی ہے، پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے جو آرڈیننس کے ذریعے قانون پاس کیا گیا، پھر زبردستی اس کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی، اس کے حوالے سے جماعت اسلامی کا کیا موقع ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں بٹھائیں کہ فتور نیتوں کا ہے، صحیح، گیجٹس کا، ٹولز کا فتور نہیں۔ آپ پرچی پر مہر لگائیں یا ای وی ایم پہ بٹن لگائیں، بات ایک ہی ہے، بات ایک ہے۔ صحیح، جب تک نیت کا فتور دور نہیں ہوگا اس وقت تک یہ چیزیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ صحیح، آپ ووٹ ڈالتے ہیں ایک نشان پہ، نکلتے دوسرے نشان پہ، وہ ای وی ایم پہ بھی یہی ہوگا۔ نیتیں ٹھیک ہوں گی، اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کی نیت ہوگی، ایمانداری اور دیانتداری کی نیت سے کام کریں گے تو آپ ہاتھ کھڑے کروا کے بھی کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دھاندلی کا جو شور مچانے والے آگے دھاندلی کو یہ کہتے ہیں آپ قانون سازی ایسی کر رہے ہیں، ایسی جدت لا رہے ہیں کہ جس سے دھاندلی کا خاتمہ کیا۔ یہ انہیں بھی بتایا ان کی نیت کیا ہے، یہ انہیں بھی بتایا۔ یہ ڈرامے ہیں، یہ قوم کو بیوقوف بنانے کے طریقے ہیں، نیتوں میں فتور ہے۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا، جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہے، اقتدار کا سرچشمہ ہے، جن لوگوں کے ہاتھ میں، عوام نہیں ہے طاقت کا سرچشمہ، کچھ اور لوگ ہیں۔ جب تک وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے، وہ اپنی نیتوں کو اور اپنی کارکردگی کو، اپنے کرتوتوں کو ٹھیک نہیں کرتے، یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جماعت اسلامی نے وہ اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، صحیح، میں صرف کسی ایک خاص کسی طرف اشارہ نہیں، سیاستدان بھی بد نیت ہیں، صحیح، ان کی بھی نیت دیانتداری اور امانتداری کی نہیں ہوتی۔ صحیح، یہ ملے ہیں نا، اسی لیے سارے معاملہ۔ جماعت اسلامی نے چند ماہ پہلے یوتھ مارچ کیا تھا اسلام آباد کی طرف، وہ اس میں کامیابی ہوئی، اور سیاسی طور پر کیا کامیابی حاصل ہوئی؟ اب جماعت اسلامی ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پہ احتجاجی دھرنا دینے جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ دیکھیں، یہ ساری چیزیں موبلائزیشن ہوتی ہیں۔ صحیح، جب ہم نے یوتھ مارچ کیا تو ہم نوجوانوں کو موبلائز کرنا چاہتے تھے، قوم کو یہ بتانا چاہتے تھے یہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں۔ اگر عوام کے حقوق کی بات کوئی کرتا ہے، اگر کوئی کرپشن کے خاتمے کی حقیقت میں، یہ جو پاناما کیس والا معاملہ ہے، ہم نے تو 435 افراد کے خلاف درخواست دی تھی، لیکن آپ نے ایک نواز شریف کے خلاف کارروائی کر کے باقی 434 لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ نہیں، صرف چھوڑ نہیں دیا، دندنانے کے لیے چھوڑ دیا صحیح ہے، کہ تاکہ وہ اپنی کرپشن کا جو سلسلہ جاری رکھے۔ تو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لاقانونیت ہے، اگر اس کے خلاف کوئی بندہ کوئی آواز اٹھاتا ہے، جینوئن آواز اٹھاتا ہے، تو وہ جماعت اسلامی۔ یہ لوگ تو دیکھیں، ہم دونوں کی بات کو سچ مان لیتے ہیں، دونوں سچ ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں مہنگائی کا ذمہ دار آصف علی زرداری اور نواز شریف، ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں، ہم نے مان لیا۔ کوئی ہمیں تو نہیں کہتا کہ ہم ذمہ دار ہیں۔ تو پھر ایک ہی طبقہ بچتا ہے نا جس پہ یہ الزام نہیں ہے، وہ جماعت اسلامی ہے۔ تو ہم عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، کرپشن کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، عدل کی بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، مہنگائی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، بے روزگاری کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، صحت کی بہتر سہولتوں کی بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، ہر بندے کے لیے بہتر تعلیم کا حق اس کی بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، انفراسٹرکچر جو ہے اس کی فراہمی، اس کی سہولتوں کی فراہمی، اس کی بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں۔ یہ بات ہم عوام کو، یہ جو ہمارے دھرنے ہیں، یہ باور کروانے کے لیے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں،
دیکھیے نا آج وہ کہتے ہیں آج ٹیلی فون آنا بند ہو جائیں. یہ شاہد خاقان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ٹیلی فون آنا بند ہو جائے کل عدم اعتماد آ جائے گی. مطلب وہی لوگ جو ہیں وہ ادھر آ جائیں گے اور یہ ان کے لیے قابل قبول ہوں گے. اصول پسندی کہاں ہے؟ ختم. ووٹ کی عزت کہاں ہے؟ یہ صرف نعرے تھے. آج ان کو تھوڑا سا کسی نے سبز جھنڈی دکھائی ہے تو جناب وہ ضیاء الحق نے کہا تھا نا یہ دم ہلاتے ہوئے آ جاتے ہیں. میں وہ لفظ نہیں استعمال صحیح. جو احتجاجی دھرنا ہے گجرانوالہ ڈسٹرکٹ کے اندر 18 فروری کو، وہ بھی اسی چیز کی جو آپ نے جیسے کہا کہ ایک روٹین کے ساتھ آپ جو حکمت عملی ہے لوگوں کے ملک بھر کے اندر ہم 101 دھرنے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. شیخ پورہ میں پچھلے اتوار کو ہوا محترم جمعے کو ہوا محترم میرے جماعت اس کے اندر شریک ہوئے. گجرات کے اندر بھی تھا پچھلے دنوں میں. تو وہ اس دفعہ اس میں بھی میرے محترم شریک ہوں گے جناب شاہ اللہ صاحب. صحیح. تو یہ اس کی ایک کڑی ہے. صحیح. حکومت کہتے ہیں کہ ہم نے یکساں نظام تعلیم پاکستان کو دے دیا ہے. سب سے بڑا صحت کارڈ نظام دیا صحت کارڈ کی صورت میں 10 لاکھ تک. اور میں بے شک جو میڈیسن لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے، صحت کا ایک ایسا نظام جو مفت علاج ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یکساں تعلیم و صحت کا جو فارمولہ گورنمنٹ نے دیا، جو بے روزگاری کے خاتمے کے لیے لنگر خانے اور شیلٹر دیے، یا اسی طرح اور بے شمار احساس پروگرام دیا، کہ یا یہ پاکستان کا حل ہے؟ دیکھیں آپ نے بات کی ہے تو چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. صحت کارڈ کی بات کر لیتے ہیں پہلے نمبر پر. آپ پروفیسر ڈاکٹر ہیں، آپ جی میں اسی پہ بات بہتر رہنمائی ہمارے ناظرین کو دے سکتے ہیں. صحت کارڈ کی بات کر لیتے ہیں. اس میں ہسپتال میں داخلے کے حوالے سے کچھ سہولت ہے. صحیح. لیکن آپ مجھے بتائیں جتنے یہاں پہ مریض ہیں اتنے لوگوں کے لیے داخلے کے لیے اسپتالوں کے اندر بیڈ موجود ہیں نہیں. یعنی آپ کے پاس تو وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. الٹا آپ نے یہ کیا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں دوائیاں مفت مل جاتی تھیں اوور ڈوز کے اندر لوگوں کو ایمرجنسی کے اندر مل جاتی تھی، آپ نے وہ بند کر دیا. صحیح. سرکاری اسپتالوں میں فری علاج ہو جاتا تھا، آپ نے وہ بند کر دیا. اچھا دوسرا اس سے بڑھ کے ہی دیکھیں آپ نے دیا ہے بہت سے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیے ہم مانتے ہیں، لیکن جو 20 لاکھ لوگ ٹیکس پیئر ہیں ان کو آپ نے وہ ہیلتھ کارڈ نہیں دیا. جن کو آپ کہتے ہیں یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں، جن کو آپ نے کہا کہ یہ ٹیکس نہیں دیتے، یہ ٹیکس فائلر نہیں بنتے، کروڑوں کی آمدنیوں والے میں جانتا ہوں فائلر نہیں ہے، ان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہیں. اور جو آدمی 4 لاکھ روپیہ کماتا ہے، سرکاری ملازم ہے، وہ چونکہ ٹیکس پیئر ہے، اس کو آپ نے ہیلتھ کارڈ نہیں دیا. جس کو ضرورت تھی اس سے تو آپ نے سرکاری اسپتال کا بھی علاج چھین لیا. اور جن کو آپ ساری عمر کہتے رہے کہ یہ قوم ہی چوروں کی، ان کو آپ نے ہیلتھ کارڈ دیے. اور دوسری بات جو میں نے آپ سے کہی کہ ان کے لیے فیسلٹی نہیں ہے، وہ کہاں اس ہیلتھ کارڈ کو استعمال کہاں کریں گے؟ تو ایک گتے کا ٹکڑا ہے بس. صحیح. آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، آگے آپ کے پاس بیڈ ہی نہیں، آپ کو 2 مہینے کی تاریخ دے دیتے ہیں سرجری کے لیے. صحیح. جو یکساں نظام تعلیم کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں آپ کے سامنے سارے نظام چل رہے ہیں ابھی تک، اور یہ چلتے رہیں گے. طاقتور لوگوں نے جو نظام بنائے ہوئے ہیں ان نظام ہائے کو اتنی جرت نہیں ہے مافیاز کو چیلنج کرنے. تعلیم کے اندر بھی مافیاز ہے. حکومت تو ہر مافیا کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی ہے، اور یہ بھی ایسے ہی ہوگا. بلکہ ایسے ہی ہو رہا ہے. جی ڈاکٹر عبید اللہ گوہر صاحب سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں لوگ ایک چھوٹا سا بریک.
ہارٹ ٹاک کے آج جو میرے مہمان ہیں ڈاکٹر عبید اللہ گوہر صاحب ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی نظام تعلیم کی، صحت کی. اب جو موجودہ حالات ہے، مہنگائی، آج پھر پیٹرول پمپ گر گیا عوام کے اوپر، 8 روپے کچھ پیسے پھر بڑھ گیا. تو جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ اس سے تنگ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلے. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ اصل میں حکومت کے خلاف نہیں لوگ. مجھے وہ لطیفہ جو ہے نا وہ یاد آتا ہے. یہ کچھ قومی مزاج بھی ہے. وہ لوگ پریشان بھی ہیں لیکن قومی مزاج بھی ہے. وہ ایک لطیفہ جو آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت ٹیکس جتنا مرضی لگا لیں یہ، لیکن جوتے لگانے والے جو ہے نا، جوتے بھی جتنے لگا لیں لیکن جوتے لگانے والے جو بندے ہیں نا یہ بڑھا لیں، ٹائم بڑا ضائع ہوتا ہے. اصل میں ہمارے ہم قوم ہیں بھی نہیں، ہم ایک ہجوم ہیں. 22-23 کروڑ لوگوں کا ہجوم ہے، قوم ہے بھی نہیں. ہر بندہ پریشان ہے اس میں. لیکن جو موجودہ معاشی کیفیت ہے نا، جو جس گرداب کے اندر انسان پھنسا ہوا ہے، اس میں یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ جس کام دھندے میں لگا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ احتجاج کی اس میں. اور دوسرا یہ ہے، دیکھیں میں امید رکھتا ہوں ہم نے جو آواز لگائی ہے نا اس میں لوگ آئیں گے بڑی تعداد میں. لوگوں کا لیڈرشپ پر اعتماد نہیں ہے. یہاں ایک وزیر اعظم تھا جو یہ توقع کر رہا تھا کہ میں آواز لگاؤں گا تو لوگ جو ہے وہ طیب اردگان کی حمایت جس طرح ترکی کے لوگوں نے کی. بھائی تم نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا جو تمہارے لیے لوگ نکلیں گے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے اب لوگوں کو اعتبار بھی نہیں ہے. لوگ اتنی دفعہ ڈسے جا چکے ہیں، لوگوں کو ان قیادتوں پر اعتبار نہیں ہے. انشاءاللہ جماعت اسلامی کے پاس ایک دیانتدار، ایک مخلص قیادت ہے، ٹائم ٹیسٹڈ قیادت ہے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ آنے والا کے اندر بھی اور پورے پاکستان کے اندر بھی جو ہم نے کیمپین لانچ کی ہے اس میں لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ شریک ہوگی اور اپنے جذبات کا اظہار کرے گی. اور اس سے انشاءاللہ جو اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے غاصب حکمران ہیں وہ حکومت میں یا اپوزیشن میں، ان کی انشاءاللہ جو ہے وہ ٹانگیں لرز رہی ہیں اس سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آنے والے دنوں میں پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اور گجرانوالہ میں بھی اس کا حصہ ہے، ڈسٹرکٹ ہے. تو جو نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں کچھ بلدیاتی حوالے سے جماعت اسلامی اور قومی الیکشن کے حوالے سے بھی اپنے پورا منصوبہ جات بنا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی بھرپور حصہ لے گی اور اپنے نشان اور اپنے جھنڈے پہ اعلان کیا جیسے جماعت اسلامی نے کہ اب اتحادی سیاست نہیں کرنی، تو آنے والے بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ میں یا شہر بھر میں کوئی اپ سیٹ کر سکتی ہے؟ جی دیکھیں جی تو بالکل طے شدہ ہے. ہم نے ماضی میں نا اتحادوں کی سیاست کے نتیجے میں کھویا زیادہ اور پایا کام ہے. صحیح. یعنی جو ہماری خوبیاں تھیں ان کا کریڈٹ وہ لوگ لیتے رہے، لیکن جو ان کی لائبلٹیز تھیں وہ ہمارے اوپر بوجھ بن گئی. اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے نشان پر جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے. صحیح. پہلی بات. دوسری بات، میں بہت اللہ سے بھی بڑا پر امید ہوں اور اس قوم پر بھی میرا اعتماد ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے بلدیاتی انتخابات کے اندر لوگ جماعت اسلامی لوگوں کی پہلی ترجیح ہو. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہم اپنی تیاریاں جو ہیں وہ تقریباً مکمل کر چکے ہیں. بڑی تعداد کے اندر جو عام لوگ، مختلف سیاسی دیگر جماعتوں کے کارکنان، وہ ان سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہمارے ضلع کے اندر جو سیاسی کمیٹی ہے اس کی ٹیم کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اس لیے میں امید رکھتا ہوں، بلکہ یقین ہے مجھے انشاءاللہ کہ آنے والے انتخابات کے اندر جماعت اسلامی ایک بڑا بریک تھرو کرے گی، ایک اپ سیٹ کرے گی انشاءاللہ. صحیح. آخر پہ گجرانوالہ کی عوام کے لیے وہ پیغام 18 تاریخ کے حوالے سے یا قومی یا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں؟ دیکھیں میں یہ بات بارہا پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور ایک تو اس وقت قوم کے بیدار ہونے کا وقت ہے. سراج الحق صاحب نے نعرہ مستانہ بلند کیا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن، لاقانونیت، لوٹ مار، اس کے خلاف احتجاج کے لیے جو احتجاجی دھرنے جو ہیں وہ ان کا اہتمام کیا ہے.
تو اپنی آواز جو ہے اس کو بلند کرنے کے لیے، اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے عوام کو میدان کے اندر نکلنا ہے۔ میں سب سے آپ کے چینل کی وسعت سے گوجرانوالہ کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ 18 فروری کے دھرنے کے اندر جی ٹی روڈ پر حیدری انڈر پاس کے قریب جو ہمارا دھرنا ہو رہا ہے، دن کے 11 بجے شروع ہوگا، اس کے اندر جائے وہ شریک ہوں، جمعہ بھی وہیں پر پڑھیں۔ سراج الحق صاحب خود بھی تشریف لائیں گے اور دھرنے کے اندر شریک بھی ہوں گے، عوام سے مخاطب بھی ہوں گے۔ تو میری پہلی تو درخواست یہ ہے گوجرانوالہ کے مرد و خواتین سے، بچوں سے، کسانوں سے، مزدوروں سے، ڈاکٹروں سے، وکلاء سے، سب طبقے، ہر طبقے کے لوگ، تاجروں سے، سب سے کہ وہ اس دھرنے کے اندر شریک ہوں اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں۔ اگر وہ آواز بلند نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح سے ان کے حقوق غصب کیے جاتے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں انتخابات آ رہے ہیں، ہم 5 سال جو ہے ابھی تو بلدیاتی الیکشن آئیں گے، تو ہم شکوہ کرتے رہتے ہیں ناانصافیوں کا، بدعنوانیوں کا، استحصال کا، لیکن جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو ہم انہیں بدعنوان لوگوں کو، انہیں کرپٹ لوگوں کو، انہیں لوٹ مار کرنے والے لوگوں کو، اسی استحصالی طبقے کو، اسی رساگیر طبقے کو ہم ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت عوام کے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آنے والے بلدیاتی انتخابات کے اندر ہم ترازو کے نشان پر کھڑے ہونے والے لوگوں کو جو ہے ووٹ دیں، تاکہ جو ہے وہ اس ملک کا انتظام جو ہے نیک، صالح، دیانتدار، ایماندار اور جرأت مند لوگوں کے ہاتھ میں آ سکے، باصلاحیت لوگوں کے ہاتھ میں آ سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے گوجرانوالہ کی ایک معروف شخصیت ڈاکٹر عبید اللہ گوہر صاحب، جو نائب امیر جماعت اسلامی ضلع گوجرانوالہ اس ٹائم، اور گوجرانوالہ کے اندر سیاسی اور سماجی نامی گرامی شخصیت تھے۔ امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔